من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا. مثال کے لیے راضی نہیں تھا، ان لوگوں نے اور ان ظالموں نے مجھے مجبور کیا، یہ ظالم معاشرے نے مجھے مجبور کیا، اب میں اس کا حساب دینے سے قاصر ہوں. تو ہم آج اس بات کا سب لوگ عہد کریں کہ ہم نکاح کو آسان کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کریں گے. کون کون کرے گا؟ اس کے اندر 3 لوگوں کی ذمہ داری کہ اس دنیا کے اندر یہ جو رسم آئی ہے جہیز کی، یہ ہمارے اسلام کی نہیں ہے. اسلام تو سکھاتا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغفورہ، کہ سب سے بابرکت، سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت نکاح وہ ہے جو ایک دم آسانی سے ہو. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد إلا أن يغض بصره أو يحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله فيها وبارك لها فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے قابل قدر سامعین، عزیز و بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا ہے. اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہر چیز کا الگ الگ ہے. اس دنیا کو بنانے کا مقصد بھی الگ ہے. اس دنیا میں جتنی چیزیں بھیجی جاتی ہیں ان کے مقاصد الگ الگ ہیں. سب سے پہلے انسان جو ہے اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے اور یوں ہی فضول میں کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا. تو جب انسان کے کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے
کہ ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوگا، بلکہ ضرور ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ انسانوں کو چھوڑ کر 18 لاکھ سے زیادہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں موجود ہیں، تو ان تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ان تمام کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام مخلوقات انسان کی خدمت کریں۔ وہ تمام کی تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا گیا ہے۔ ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، چاہے زمین کے چلنے والے جانور ہو، چاہے آسمان پر اڑنے والے پرندے ہو، چاہے درندے ہو، چاہے حجر ہو، چاہے شجر ہو، یعنی دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی۔ لیکن انسان کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنی اطاعت اور ریاضت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اس انسان کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے ہماری عبادت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور دوسری چیز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کی عبادت کو ہم کرتے ہیں، جیسا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی کامیاب اس وقت ہوگی جب ہم اطاعت کریں گے محمد عربی کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے زندگی میں لائیں گے اور اس کو اپنے دامن کی طرح مضبوط پکڑ کر چلیں گے، تو ہماری یہ زندگی، دنیاوی زندگی کامیاب ہوگی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن چیزوں میں کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں میں کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رہبر، ایسا رہنما اور ایک ایسی شخصیت ہے جس نے انسان کے دنیا میں جتنی ضروریات ہے ان تمام ضروریات کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ میرا راستہ، یہ میرا طریقہ اور یہ میرا نمونہ جو ہے ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر مسلمانوں کو کھانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہمارے پاس جو رسم ہوتا ہے اس کا طریقہ ہم کو نہیں سکھایا۔ اسلام نے کوئی جوڑے اور توڑے کی رقم کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے کوئی مہندی کی رسم نہیں سکھائی۔ اسلام نے کوئی ہلدی کی رسم نہیں سکھائی۔ اسلام نے کوئی جمعگیوں کی رسم نہیں سکھائی۔ اسلام نے شادیوں کو جس طرح آج مشکل بنایا جا رہا وہ نہیں سکھایا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر اعلان ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغنی، کہ سب سے بابرکت اور سب سے متبرک اور سب سے نورانی نکاح اگر کوئی ہے تو وہ آسان نکاح ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر نکاح کو کس قدر سخت بنایا گیا، آج معاشرے کے اندر نئے نئے طریقے کے لوگ جنم لے رہے ہیں، نئے نئے طریقے کی ایجاد واقع ہو رہی ہے۔ آج معاشرے کے اندر نکاح کے نام پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپوں کو لٹایا جا رہا ہے اور ضائع کیا جا رہا ہے۔ نکاح کے اندر لڑکے والوں کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکیوں والوں کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نکاح آسان تو دور کی بات اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جب نکاح کے بارے میں انسان سنتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں سے جو کمائی جمع کر رکھی تھی اس کو لٹانے کا وقت آ گئی۔ ایک شخص اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد دیتے ہی وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں اس کا نکاح کس طرح کروں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو وہ ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغنی، کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس کے اندر آسانی اختیار کی جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کو کس طرح آسان بنایا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی دونوں آپس میں بات کرتے ہیں نکاح کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جا کر فلاں فلاں جگہ جا کر میرے نکاح کی بات کیجیے، وہاں سے میرے لیے پیغام لائیے تاکہ میں نکاح کروں۔ لیکن وہ صحابی جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں حضرت سلمان فارسی کے لیے نکاح کے لیے لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں تو وہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ سلمان فارسی اچھے ہیں الگ بات ہے، لیکن اس کے بدلے ہم کو آپ پسند ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکی آپ کے نکاح میں ہو۔ تو وہاں پر یہ بات ہوتی ہے اور وہیں پر نکاح ہو جاتا ہے۔ کتنا وقت لگا؟ صرف 10 منٹ یا آدھا گھنٹے کے اندر یہ کام تمام ہو گیا۔ لیکن آج جب نکاح کی بات آتی ہے تو مہینوں پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، کہیں کہیں جگہ سال پہلے سے تیاری ہو رہی ہے۔ بھائی کیوں کس بات کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو فلاں شخص کہتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے۔ یہ نکاح کا طریقہ اسلام نے آپ کو نہیں سکھایا۔ اسی نکاح کے طریقے کے ساتھ ساتھ آج ایک رسم جو زیادہ سے زیادہ جنم لے رہی ہے، جس رسم نے غریبوں کے گلے کو کھول کر رکھ دیا، جس رسم نے غریبوں کو اور لاچاروں کو حرام مال میں ملوث ہونے پر مجبور کیا، وہ رسم کوئی اور نہیں، وہ جہیز کی رسم ہے۔ آج مروجہ جو جہیز ہے، اس کی رسم کوئی اسلام میں نہیں ملتی۔ اسلام میں کوئی اس مروجہ رسم کا ثبوت نہیں ہے، لیکن آج ہم نے غیروں کو دیکھ کر جس طرح غیر مذہب والے ہندوانہ رسم کو ادا کرتے ہوئے مہندی کی رسم کرتے ہیں، ہلدی کی رسم کرتے ہیں، جہیز کی رسم کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دین کے اندر جہیز کی رسم کو شامل کیا۔ ہم نے اس دین سے اس رسم کو نہیں لیا، دوسروں کے مذہب سے اس کو اٹھایا۔ تو اس کے بارے میں نبی کیا فرماتے ہیں سنیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی، جس مذہب کی، جس دھرم کی مشابہت کرے گا، قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو اسلام کے ساتھ، دین عظیم کے ساتھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مذہب کے ساتھ نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اس کو قیامت کے دن ہندوانہ رسم والے کے ساتھ اور لاشعور
ہے، اور اس خط کے اندر ایک شخص نے خط لکھا اور کہا کہ حضرت آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں اور آپ بڑے آدمی ہیں، میں یہ خط آپ کے پاس نہیں بھیجنا چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہوں، میری مجبوری کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ خط دینا چاہا۔ جب وہ حضرت مولانا علی میاں ندوی وہ خط کھولتے ہیں اور خط کھول کر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مولانا میری 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں نائب ہیں، چاروں خوبصورت ہیں، چاروں اچھی تعلیم یافتہ ہے، لیکن ان کو رشتے تو آ رہے ہیں لیکن رشتے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم کو فلاں فلاں گاڑی دی جائے، فلاں جہیز کا سامان دیا جائے، فلاں کولر دیا جائے، فلاں فریج دیا جائے۔ یہ تمام ان کی ڈیمانڈیں ہیں۔ نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ان ڈیمانڈوں کو پورا کر سکوں، نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں ان اخراجات کو پورا کر سکوں کہ ان کی شادی ہو جائے، لیکن اب میں مجبور ہوں، میں حرام مال کی طرف تو جا نہیں سکتا، میں اسلام کی مخالفت کو نہیں کر سکتا، تو میں نے ایک راستہ سوچا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس راستے پر جانا چاہتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط پڑھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میرا بدن لرزنے لگا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ان چاروں بچیوں کے ساتھ مل کر خودکشی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس دنیا کی جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا واقعہ نہیں ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر جہیز کی اتنی ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں، بھیک مانگنے والے نوجوان کو شرم نہیں آتی کہ کیا وہ ابھی تک بھیک مانگ کر کھا رہا تھا، کہ اس کے پاس پلیٹ نہیں تھی کہ وہ پلیٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کہ اس کے پاس پانی پینے کے لیے جگ نہیں تھا کہ وہ جگ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کہ اس کے گھر میں ابھی تک کوئی فین نہیں تھا کہ وہ لڑکی والوں سے فین کا مطالبہ کرتا ہے، کہ اس بھکاری کے پاس کولر نہیں تھا کہ وہ لڑکی والوں سے کولر کا مطالبہ کرتا ہے، کہ اس بھکاری کے پاس فریج نہیں تھا کہ وہ لڑکی والوں سے فریج کا مطالبہ کرتا ہے، کہ ان بھکاریوں کے پاس، ان بے غیرتوں کے پاس گاڑی اور بائک نہیں تھی کہ وہ لڑکی والوں سے بائک اور گاڑی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ غیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر مسلم نوجوانوں کی غیرت کہاں چلے گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی، اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھ کو غیروں کے سامنے پھیلا رہے ہو، آپ اپنے ہاتھ کو اس مزدور باپ کے سامنے پھیلا رہے ہو۔ وہ مجبور باپ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر مجبوری میں آ کر نہ چاہتے ہوئے دینا پڑتا ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، پھر بھی وہ دے رہا ہے تو اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ظالم لوگ اگر آج میں ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں کروں گا تو یہ ظالم ظلم کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کل میری بیٹی کو تکلیف دیں گے، کل اس کو مجبور کریں گے، کل اس کو مارا جائے گا، کل اس کو پیٹا جائے گا۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کتنے واقعات ایسے ہیں، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے بیٹیوں کے گلے کو کاٹا گیا، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے بہنوں کو طلاق دیا گیا، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے ماں بہنوں کو مارا پیٹا گیا، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے بوڑھے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا۔ یہی وہ جہیز کی لعنت ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جہیز کی لعنت آئی کہاں سے؟ دوسرے مذاہب سے، دوسرے ہندوانہ رسموں سے، غیر مذہبوں سے اٹھا کر مسلمانوں نے اس میں داخل کر دیا۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے کس قدر ظلم ہوتا ہے، میں آپ کو اس پر بھی ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص شاعر تھا، نام فانی بدایونی اس کا نام ہے۔ وہ شخص، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بیٹی عطا کی، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، صرف ایک بیٹی۔ جب اللہ نے بیٹی دی، بیٹی بڑی ہو گئی تو اس نے نکاح کرایا۔ نکاح جب کرایا تو اس شخص کے جو داماد تھے، یعنی اس کے لڑکی کا شوہر، اس نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے جہیز میں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں چیز۔ اس نے جو لسٹ دی تھی، اس نے تمام کی تمام لسٹ کے مطالبات پورے کیے، سب چیز اس کو دے دی، یہاں تک کہ اس شخص نے جو زندگی کے اندر محنت سے کمایا ہوا گھر تھا،
ससुराल वालों की तरफ से फिर एक मुतालबा आता है कि हमको जहेज में आपने फला चीज तो दी, लेकिन ये चीज की कमी थी, अब ये भी अदा कीजिए। उस बूढ़े बाप के पास न कमाता है न धमाता है, क्या है, सब कुछ लुटा दिया, कोई चीज बची नहीं, आप देगा तो क्या देगा। तो उसने उसके जहेज के मुतालबे को पूरा नहीं किया। तो चंद दिन के बाद ये खबर आती है बूढ़े बाप के पास कि आपके पास फहरिस्त आई थी जहेज की, आपने मुतालबात पूरे नहीं किए, मुतालबात पूरे न करने की बिना पर आपकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया। अब देखिए कि एक मामूली सामान की वजह से, एक जहेज की वजह से उसकी लाडली बेटी को कत्ल कर दिया। हालांकि उसने अपना घर दे दिया, सब कुछ लुटा दिया, उसके बावजूद उसके बेटी को कत्ल किया गया। लेकिन अब वो शख्स कहता तो क्या कहता, किसके पास अपने इंसाफ के लिए जाता और किसके दर को ठुकराता। वो शख्स अपने लड़खड़ाते पैर लेकर अपनी बेटी के घर पर आता है और जनाजे के सामने खड़े होकर कहता है कि अब आया याद है आराम जान इस्लाम मुरादी में, कि अब आया याद है आराम जान इस्लाम मुरादी में, कि कफन देना भूले थे बेटी को सामान्य शादी में, कि मैंने सामान्य शादी के अंदर सब कुछ दे दिया, घर के अंदर के छोटे चम्मच से लेकर रोड पर चलने वाली पाइप तक तमाम की तमाम चीजें उन भिखारियों के गोद में लाकर पटक दी। उसके बावजूद कोई चीज अगर नहीं दी तो वो कफन नहीं दी कि आज उसकी भिखारी आ गई। तो ये हमारे मुआशरे का माहौल बन चुका है इसी जहेज की लानत की वजह से, इसी जहेज की रस्म की वजह से। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद की तरफ बढ़ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बचत घर की तरफ जा रहे हैं, वहां से कर को उठाकर, सूद को उठाकर इन भिखारियों और इन भीख मांगने वाले जो इंटरनेशनल जवाई और दामाद और ससुराल वाले हैं बेटी के, उनके डिमांडों को पूरे कर रहे हैं। ये जो हराम माल उठा रहे हैं, ये जो सूद उठा रहे हैं, उनको मजबूर करने वाले, उन पर जुल्म करने वाले ये लड़के वाले हैं। कल क़यामत के दिन वो बाप अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहेगा कि ऐ मेरे मौला, मैंने जिंदगी के अंदर जो आपने माल अता किया था, जितना कुछ आपने दिया था, मैंने उसी तरह जिंदगी गुजारी। जो आपने दिया चटनी रोटी में उस पर खाने पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मैं सूद की तरफ नहीं जा रहा था। लेकिन मेरी बेटी की मजबूरी की वजह से इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि अगर मैं जहेज न देता तो कल को आने वाले दिन ये लोग मेरे बेटी को ताने देते, कल के आने वाले दिन ये लोग मेरे बेटी को सताते, यहाँ तक कि कत्ल भी कर सकते थे। इस मजबूरी की वजह से मैं सूद में मुलविस हुआ, इस मजबूरी की वजह से मैंने हराम माल की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार किया। मैं इसमें अपनी जान के लिए राजी नहीं था, इन लोगों ने, इन जालिमों ने मुझे मजबूर किया, ये जालिम मुआशरे ने मुझे मजबूर किया। आप, मैं इसका हिसाब देने से कासिर हूँ। अगर आपको हिसाब देना है तो इन जालिमों से लीजिए, इन जहेज के भिखारियों से लीजिए। इनकी डिमांडें पूरी नहीं हो रही थी तो इन्होंने मजबूर किया। तो कल क़यामत के दिन ये मुआशरा जवाब देने पर कादिर रहेगा कि अल्लाह के पास इस बात का जवाब देंगे कि हमने इनको मजबूर किया। कोई शख्स सूद से बचना चाह रहा था, हमने उसको सूद में मुलविस किया, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने घर की चंद चीज़ों के लिए, चंद तकों के लिए हमने दूसरों को सूद पर जाने पर मजबूर किया। यहाँ तक कि हमने उस पर जुल्म किया और जुल्म के नाते हमने उसके माल को हड़प किया। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जुल्म को माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान है, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों में होगा। और आज मुआशरे के अंदर बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि लड़की वाले खुशी खुशी से जहेज दे रहे हैं, हकीकत ये नहीं है। हम में से बहुत सारे लड़के वाले भी हैं, लड़के वाले भी हैं। सबको पता है कि कौन किस दिल से दे रहा है, सबको पता है कि कौन किस मजबूरी से दे रहा है। इस वजह से दे रहे हैं कि कल बेटी को सताया ना जाए। तो आज ये जो हम जुल्म कर रहे हैं तो उसके बारे में अल्लाह के नबी का बहुत सख्त फरमान है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अगर जालिम जुल्म करने वाला है तो कल क़यामत के दिन मज़लूम की अल्लाह तबारक व तआला जितने गुनाह हैं, जिसने जिस शख्स पर जुल्म किया, तो जालिम के, मज़लूम के तमाम गुनाहों को जालिम पर डाला जाएगा और जालिम के तमाम नेकियों को मज़लूम पर डाला जाएगा और वहाँ इंसाफ किया जाएगा। अगर
حقوق کو مارا، لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ کے پاس جو مال ہے اللہ نے تم کو دیا ہے، میں اتنا بھکاری ہوں کہ لاؤ میرے گود میں ڈال دو۔ یہ حال ہو چکا ہے معاشرے کا، اور اسی جہیز کی وجہ سے اتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ میں ظلم کے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ظلم کے سلسلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب الزواجر کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص محلے میں گھوم رہا ہے اور گھوم کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں میرے اس کٹے ہوئے ہاتھ سے عبرت حاصل کرو، اے لوگوں میرے اس کٹے ہوئے ہاتھ سے عبرت حاصل کرو، یہ کہہ کر چلا رہا ہے۔ لوگ پریشان کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک مچھلی نے ایک مچھلی کا شکار کیا، تو میری نظر اس مچھلی پر پڑی تو میں فوراً گیا اور اس کی مچھلی کو ظلم کے طور پر اپنی طاقت کے بل پر میں نے چھین لیا۔ جب میں نے اس مچھلی کو چھینا تو فوراً وہ مچھلی نے میرے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد مجھے درد ہوا تو میں حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے کہا کہ یہ انگوٹھا آپ کا جس پر مچھلی نے کاٹا وہ سڑ چکا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو وہاں حکیم نے اس کے انگوٹھے کو کاٹ لیا۔ پھر دوسرے دن تکلیف پڑی تو حکیم نے کہا کہ وہ جو زخم تھا اور آگے بڑھ گیا، اس کو پھر ہاتھ کے منگل کو کاٹنا پڑے گا۔ کاٹتے کاٹتے یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا تو اس حکیم نے پوچھا فوراً کہ اس وقت حکما بھی نیک ہوتے تھے، اس نے کہا کہ کہیں تو نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے فلاں مچھلی کا مال چھینا تھا، اپنی طاقت کے بل پر چھینا تھا۔ تو اس نے کہا فوراً جا ورنہ اسی وقت تیرا پورا جسم سڑ جائے گا، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس دنیا میں حساب لے لیں گے۔ تو وہ فوراً گیا اور جا کر اس مچھلی کو دوسرا مال بھی عطا کیا اور معافی بھی مانگا۔ تو اس وقت اس مچھلی نے کہا کہ اے اللہ اس شخص نے میرے ہاتھ سے مال تو چھین لیا، میرے پاس اس قدر طاقت نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میں اس سے مال واپس نہیں لے سکتا، لیکن طاقت تو تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہر چیز کا پاور ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والا تو ہے، تو آج میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو لے لے۔ تو قیامت کے دن تو بدلے کی بات دور، اللہ نے دنیا کے اندر اس سے اس قدر بدلہ لیا کہ اس ایک مچھلی کی وجہ سے اس کو ہاتھ گنوانا پڑا۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جہیز کے نام پر کتنے ظالم ایسے ہیں جو لڑکی والوں کو مجبور کر کر فلاں چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کتنے بھکاری ایسے ہیں جو گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، فریج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کولر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لڑکی والے دے رہے ہیں اپنے دل کی خوشی سے، اپنی رضامندی سے نہیں دے رہے، اس لیے دے رہے ہیں کہ روز آنے والے کو میرے بیٹی کو تکلیف نہ ہو، کل میری بیٹی کو ستایا نہ جائے، کل میری بیٹی کو مارا پیٹا نہ جائے، کیونکہ معاشرے کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں، کل یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ کل میرے بیٹی کو تانے نہ دیے جائے، اس وجہ سے دے رہے ہیں۔ دل میں کیا ارادہ ہے؟ مال نہیں دینے کا، لیکن مجبور ہو کر دے رہے ہیں تو پتا چلا کہ لڑکے والوں نے ان پر ظلم کیا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لیں گے۔ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة۔ کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے مجھے عزت ملے تو اللہ اس کو دنیا کے اندر ذلیل کریں گے، اور کوئی اس لیے نکاح کرتا ہے کہ مجھے اس نکاح کی وجہ سے مال ملے، اس نکاح کی وجہ سے مجھے فریج، کولر اور جوڑے توڑے کی رقم اور گاڑی ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر یعنی جو مال کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہی فقیر بنا دیں گے۔ قیامت کی بات آگے ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو رسم آئی ہے جہیز کی، یہ ہمارے اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کو سکھاتا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغنا، کہ سب سے بابرکت، سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت نکاح وہ ہے جو ایک دم آسانی سے ہو، چند گھنٹوں میں، چند لمحوں میں ہو جائے، کوئی کسی کی طرف سے لینا دینا نہ ہو۔ لیکن یہ نکاح کو جو مشکل کیا گیا اور نکاح کو حال بنایا گیا، جس نکاح کے اندر لاکھوں اور کروڑوں روپے
وہ ہندوؤں سے لائی ہے، دوسرے مذہب والوں سے لائی ہے، اور دوسرے مذہب کے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے راستے پر چلے گا، جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم آج اس بات کا سب لوگ عہد کریں کہ ہم نکاح کو آسان کریں گے، ہاتھ اٹھا کر بولیں کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ اس کے اندر 3 لوگوں کی ذمہ داری۔ سب سے پہلی ذمہ داری علماء کرام کی کہ وہ بیانات میں اس بات کی طرف توجہ دلائیں، وہ تو کوشش کر رہے ہیں علماء کرام۔ دوسری بات، لڑکے کے گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آج سے عہد کرے کہ ہم سے ابھی تک جو ہو گیا اور معافی تلافی کر لے، لیکن اب جو آنے والی نسل کا ہم نکاح کرائیں گے تو ہم اپنے لڑکے والے اس بات پر عمل کریں کہ ہم لڑکی والوں سے کوئی چیز نہیں لیں گے۔ لڑکے والے بولیں کہ ہم خوش دلی سے دے رہے ہیں، ان کو کہو کہ خوش دلی سے مت دیجیے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے، طاقت دی، کماؤ اور اپنے اولاد کو جو جو ضروریات ہے لڑکے والوں کی جہیز آنے سے پہلے آپ اپنے گھر میں خرید کر رکھو گے تو لڑکی والے آپ کو زبردستی نہیں دیں گے۔ اس پر عمل کریں گے، لڑکے والوں کا کام۔ اور تیسرا، جو لوگ اس طرح کی جہیز کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے جو لڑکے آتے ہیں تو لڑکی والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس گھر میں رشتہ ہی نہ دیں جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں جو فلاں گاڑی کی ڈیمانڈ، فلاں گھر کی ڈیمانڈ، فلاں چیز کی ڈیمانڈ، یہاں تک کہ چھوٹے چمچ کی ڈیمانڈ۔ اب ان کو بھکاری نہ کہا جائے تو کیا کہیں؟ ان سے اچھے بھکاری تو روڈ پر گھومنے والے ہیں جو 10 روپے سے زیادہ قبول نہیں کرتے، اور یہ 2 روپے کے چمچ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو آپ اس شخص کے گھر میں اپنی لڑکی کو نہ دے جو فلاں چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہاں، سامنے والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے اتنی کہ آپ خوشی سے دے سکتے ہیں تو دے دو، لیکن کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم کو فلاں چیز چاہیے تو اس گھر میں لڑکی مت دو۔ اس لیے کہ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عزت، ذلت اور جس گھر میں لڑکی جانی ہے یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ رزق جو ہے اللہ دینے والے ہیں، عزت بھی اللہ دینے والے ہیں، اور جس لڑکی کو اللہ نے پیدا کیا اس کا نکاح بھی فلاں گھر میں متعین ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن آپ کو اس بات پر اڑنا پڑے گا کہ ہم اس شخص کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے جو جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا، اور جو لڑکے والے ہیں اس میں موجود تو وہ اس بات کا عہد کرے کہ آج سے ہم کسی لڑکی کی طرف سے جہیز نہیں لیں گے، یہاں تک کہ کوئی چمچ بھی نہیں لیں گے۔ آپ پہلے ہی اپنے گھر میں لڑکے کی شادی سے پہلے تمام سامان لا کر رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کی جو گندگیاں اور خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔